بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب جالب سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ نہ یہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا. عصا اٹھاؤ کہ اب یہ خنزیر اسی سے جائے گا. اس وقت کوٹلی میں نیتے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے اوپر فائرنگ جاری ہے. میرپور میں ایک جو چھوٹا بچہ شہید ہوا تھا اس کی لاش بھی وہ چھین کر لے گئے ہیں. میرپور تھانے کے اندر اس وقت زخمیوں کے اوپر تشدد جاری ہے. چیخوں کی آوازیں باہر آ رہی ہیں لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. نیلم ویلی سے آنے والے قافلے کو بھی روک کر اس کے اوپر بھی شیلنگ اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. پورے کشمیر کو انہوں نے خون سے نہلا دیا ہے. 1980 کی دہائی میں کالجوں میں آزاد کشمیر کے کالجوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا جبکہ آزادی کی قاتل فوج پاکستان کی باطل فوج. کشمیر کے نوجوانوں کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہی وہ ناصور ہے جس نے پاکستانیوں کی آزادی کو بھی سبوتاج کیا ہوا ہے. تو اس وقت ہمارے بزرگ ولا حول ولا قوت پڑھ کر دور چھلانگ لگا دیا کرتے تھے یا ہمیں برا بلا کہا کرتے تھے. اور آج یہ بات ان خنزیروں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ 1947 میں جب پاکستانیوں نے جب لوگوں نے برصغیر کے لوگوں نے مسلمانوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی, اپنی بہن بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانیاں دے کر جب آزادی حاصل کی تو کچھ ہی مہینوں کے اندر سب سے پہلا ان کا وکٹم جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا. سب سے پہلا مغوی جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا جس کو اغوا کر کے یہ زیارت میں لے گئے بلوچستان میں, جہاں شاید آج بھی کوئی ڈسپینسری موجود نہیں ہے. وہاں یہ قائد اعظم کو علاج کی غرض سے لے کر گئے, اس وجہ سے لے کر گئے کہ ان کے پیچھے انہوں نے پھر پورے پاکستان کے نظام کو انہوں نے اپنے وہ کلچز میں انہوں نے جکڑا اور انہوں نے پاکستان کی آزادی کو سلب کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کے وسائل کو آہستہ آہستہ کر کے بلوچستان سے لے کر سرحد تک اور کشمیر تک اپنے پنجوں میں جکڑا اور اپنی آنے والی نسلوں کو, یہ صرف محض جو جرنیلی طبقہ ہے, یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے پورے پاکستان کو اس میں جکڑا. آج یہ ہم میں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. انہوں نے مریدکے میں کیا کیا, انہوں نے ڈی چوک میں کیا کیا, یہ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں. آج کشمیر میں بھی یہ وہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ باری باری سب کی باری ہے. اس لیے آج میں پاکستان کے لوگوں سے 25 کروڑ عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا, آج ہم کشمیری زخمی ہیں, آج ہمارے کشمیریوں کے دل زخموں سے چور ہیں. آئیے ان زخموں پر مرہم رکھیے اور پھر کشمیری کے ساتھ. آج آپ نے جس طرح دیکھا کہ ڈی چوک میں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا, آپ نے دیکھا مریدکے میں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا, لیکن آج کشمیری اپنی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے قدموں پر یہ ثابت قدم ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج اگر پاکستان کے لوگ بھی اسی ہمت کے ساتھ اسی جرأت کے ساتھ ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آئیے ایک آواز بنیے, آئیے ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں, آئیے ہم ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں. اس لیے میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ باہر نکلیں, خدارا باہر نکلیں. اگر آج آپ نے کشمیریوں کے زخموں پر یہ مرہم نہ رکھی تو کل پھر یہ باری آپ کی بھی ہے. آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے ایک ISI کا کوئی یہاں پر عہدیدار آیا تھا, اس نے کسی جگہ بات کی تھی کہ اوپر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کشمیریوں کی باری ہے, کشمیریوں کو انہوں نے تہس نہس کرنا ہے. اس وقت کسی کی ہماری بھی یہ ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے, اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کے بعد KPK والوں کی باری ہے, پختونوں کی باری ہے, اس سے قبل کہ آپ سب کی باری آئے, آپ سب آئیں کھڑے ہو جائیں کشمیریوں کے ساتھ. آج دیکھیں ہندوستان میں جب مودی نے کشمیری بچوں کے اوپر پیلٹ گنز کا استعمال شروع کیا تو وہ تو پیلٹ گنز تھی جن سے صرف ان کے جو جسم تھے وہ چل نہیں ہو رہے تھے, لیکن یہ جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں یہ براہ راست ڈائریکٹ یہ سروں میں کھوپڑیوں میں گولیاں مار رہے ہیں. یہ بے غیرت ہندوستانی فوج سے بھی زیادہ ظالم ہیں.
اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ عاصم منیر اس کا براہ راست اس کا ذمہ دار ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے ہم اس کا جو بھی جرم ہوگا یہ جتنے بھی مظالم ہیں یہ براہ راست عاصم منیر کے آرڈرز پر ہو رہے ہیں. اور یہ جو جنرل ڈائر کی نسل یہ فائق انہوں نے وہاں پر بھیجا ہوا ہے اور یہ جو آئی جی پنجاب سے انہوں نے بھیجا کشمیر میں یہ تین ہمارے کشمیریوں کے مجرم ہیں. انہیں کسی صورت کشمیری معاف نہیں کریں گے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے اور جو یہاں پر آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ بھی ہیں کہ کس بات کا اور انتظار کر رہے ہیں. یہ گھروں میں بیٹھ کر ہمدردیاں جتانے کا وقت نہیں ہے. یہ گھروں سے ہمیں موبائل فون پہ ہمارے ساتھ افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے. جس میں بھی غیرت کا مادہ ہے باہر نکلیں. یہاں پر پہنچیں, آج نہیں پہنچ سکے تو کل پہنچیں, کل نہیں پہنچ سکے تو پرسوں جو لندن میں مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ ضرور پہنچیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے. اگر آپ ظلم کے خلاف ہمارے یہ علماء کرام میں سے میں مولانا ساجد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کھڑے ہوتے ہیں. باقی آج یہ یہاں کے بڑے بڑے گدی نشین کہاں پر ہیں؟ یہ بےغیرت مولوی یہ جو ہمیں جمعہ کے خطبات کے اوپر ہمیں یہ درس دیتے ہیں, کبھی حسین کے نام پر یہ چاول کھاتے ہیں, یہ بےغیرت جو حسین کے نام پر یہ چندے کھاتے ہیں, وہ آج کہاں پر ہیں؟ کیوں جمعے کے خطبوں میں آپ آج جو ظلم یہ یزیدی کر رہے ہیں, یہ کون سے یہ سبق آپ پڑھاتے رہے ہمیں 70-80 سال تک؟ جب موقع آیا, جب وقت آیا تو آپ سب کی آپ زبانیں بھی خاموش ہیں, ممبران رسول بھی خاموش ہیں. لعنت ہے ایسے دین کے علماء پر, لعنت ہے ایسے مولویوں کے اوپر بھی. اور میں اس کے بعد اسلم مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مرزا صاحب.